بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حضور بخش بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں براک ڈیجیٹل۔ ناظرین، بلوچستان کے حالیہ حالات پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محمد علی چکزئی صاحب۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ سر خوش آمدید۔ بہت شکریہ سر۔ سر علی صاحب، ہدایت اللہ بلوچ صاحب، ان کی شہادت نے عوامی اعتماد کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ آپ اس واقعے کو بلوچستان کے تناظر سے کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ بگٹی صاحب۔ آپ نے ہدایت اللہ بلوچ صاحب جو شہید ہو گیا ہے ریسنٹلی واقعے میں، اس کے علاوہ میں ذاکر بلوچ صاحب کا بھی یہاں پہ تذکرہ کروں گا، کیونکہ یہ جو دہشت گرد ہے، یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں وہ ہم سے جو ہے نا وہ دور لے کے جائے، ان کو شہید کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے انہوں نے پہلے ذاکر بلوچ صاحب کا واقعہ کیا، پھر انہوں نے جس طریقے سے ہدایت اللہ صاحب کو شہید کر دیا ہے، تو یہ تو ایک کلم کلا جو ہے نا وہ دہشت گردی کرتا ہے، اور وہ دہشت گردی ہے جو بزدلی پہ جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور بزدلی پہ جو ہے نا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ ریسنٹلی جو واقعات ہیں آپ ان کو دیکھ لیں۔ پہلے تو انہوں نے کیا کیا، پہلے انہوں نے جو ہے نا وہ خضدار کے بچوں کو جو ہے نا وہ مار دیا۔ اب پورے دنیا کو پتہ ہے کہ ایک 10 سال 11 سال 12 سال اس بچے کے ہاتھ میں کوئی ویپن نہیں ہوتا ہے، وہ بہت معصوم ہوتے ہیں۔ تو پہلے یہ کیا کرتے ہیں، پہلے یہ ہمارے معصوموں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ ہم سیپریٹسٹ ہیں، ہم خدا نخواستہ پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں۔ تو آزادی کس سے چاہتے ہیں؟ یہ بچوں کو مار کے آزادی چاہتے ہیں، یا یہ جو بند بینک کا جو شٹر ہے، دیوار ہے، کیا وہ بینکنگ کے اوپر حملہ کرتے ہیں؟ یہ جو 10 منٹ کے لیے یہ آتے ہیں، اور وہ بھی چھٹی والے دن یہ آ کے جو ہے نا وہ بینک کو جو ہے نا توڑ دیتے ہیں۔ تو ان کا مقابلہ بینک سے ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو وہاں کے لوکل بلوچ ہے، چاہے وہ خضدار کے اندر ہے، کھلات کے اندر ہے، سوراب کے اندر ہے، غرض جدھر بھی بلوچ ہے، تو یہ تو بلوچوں کے ہی دشمن نکلے ہیں۔ یہ بلوچوں کے ہی انٹلیکچوئل جو لوگ ہیں، ان کو جو ہے نا شہید کر جاتے ہیں۔ یہ بلوچوں کے بینک میں جو ہے نا یہی بلوچوں کے پیسے، یہی بلوچ جو ہے نا وہ کاروبار کرتے ہیں، ان کی جو گزر بسر ہے انہی بینکوں کے تھرو ہوتی ہے۔ تو یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے، یہ ریاست سے لڑ نہیں سکتے ہیں۔ 5-10 منٹ کے لیے یہ آ کے چھٹی والے دن عمارت کے سامنے جو ہے نا عمارت کو گولیاں جو ہے نا مارتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا جو دہشت ہے، اپنا جو ایک واویلا ہے، یہ پورے مچائے۔ تو یہ کل بھی فیلڈ ہے، یہ آج بھی فیلڈ ہے، اور آنے والے نسلوں میں بھی جو ہے نا ان کے 1000 سال تک جو ہے نا یہ فیلڈ رہیں گے۔ اور ان کے جو وہاں پہ ہینڈلرز بیٹھے ہیں، جو ہندوستان سے ان کو پیسے بیچتے ہیں، وہ بھی فیل ہو چکے ہیں۔ سر دیکھا جائے یہ بالخصوص بی ایل اے اور بی ایل ایف کی طرف سے تھا یہ واقعہ جو ہوا ہے نا، تو سر اب بھی سیکورٹی فورسز کے بجائے وہ سول انتظامیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان کے حکمت عملی میں ایک تبدیلی کی نشانی ہے؟ دیکھیں وہ شروع کے دنوں سے جو ہے نا ان کا یہی حکمت عملی ہے، کیونکہ ان کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہندوستان کے جو ہے نا وہ پراکسیز ہے، یہ سب سے زیادہ بلوچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب پہلے بھی کیا کرتے تھے، پہلے جو ہے نا یہ گورنمنٹ اس کو جو ہے نا پکڑ لیتے تھے۔ اب ایک میں یہاں پہ مثال دے دیتا ہوں، ایک جو گول کیپر ہے، جن کا جو ہے نا مخالف جو ٹیم ہے ان کے 10 گول کو بچاتے ہیں، تو ایک آدھا جو گول ہو جاتے ہیں، پھر بلوچستان میں جو ہے نا وہ ایسا جو ہے نا وہ یہاں پہ سیکیورٹی کا میکینزم نہیں ہے۔ تو یہ بوزدل ہے، ان کا جو ہے نا سب سے زیادہ نقصان بلوچ قوم کو ہے۔ اور بلوچ ابھی جو ہے نا اس بات پہ بلوچ کا وہ سارے بلوچوں کا اتفاق ہو گیا ہے کہ ہمارا جو مشترکہ دشمن ہے وہ فتنۃ الہندوستان ہے۔ سر ابھی دیکھا جائے تو وہ بلوچستان کی ترقی پر حملہ کر رہے ہیں، ابھی سول سرونٹ کو مارنا، یا پھر پہلے آپ دیکھ لیں گوادر کے منصوبے سے ان کو کافی مسئلہ تھا۔ وہ دشمن بلوچستان کی ترقی سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے؟ دیکھیں بلوچستان جو ہے نا وہ پاکستان کا چاند ہے۔ تو بلوچستان کے اندر اس وقت جو بڑے بڑے بزنس کے مواقع جو آ رہے ہیں، آپ سی پے کے حساب سے اگر آپ دیکھ لیں، اور یہ جو ریکوڈک ہے یا سنڈک پروجیکٹ ہے، یہ پاکستان کی ترقی میں جو ہے نا اپنا کردار ادا کرے گا۔ تو دشمن تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا دشمن جو ہے نا وہ معاشرتی طور پہ جو ہے نا وہ کمزور ہو، ان کے اندر جو ہے نا وہ افراد تفریح ہو، ان کے اندر جو ہے نا وہ دہشت گردی ہو۔ تو بلوچستان جو ہے نا وہ میں پہلے بھی اپنے پوڈ کاسٹ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ وہ خطہ ہے
یہ وہ علاقہ ہے جو ایشیا کو یورپ سے لنک کرتا ہے. یہ وہ علاقہ ہے کہ جو ہمیں جو ہے نا وسطی افریقن ممالک سے جو ہے نا ہمیں لنک کرتا ہے. بزنس کا ایک بہت بڑا یہ ہب ہے بلوچستان. تو یہ اگلے جو 100 سال ہے یہ پاکستان نہ صرف پاکستان کی ترقی میں ان کا کردار ہوگا بلکہ جو پورا جنوبی ایشیا ہے بلکہ ایشیا کے جو ہے نا وہ مستقبل پہ یہ اثر انداز ہوگا. تو ہمارا جو دشمن ہے ان کے مقابلے میں انہوں نے ماضی میں بھی بہت اتکنڈے استعمال کی تھی چابہار کی صورت میں, اور اس کے علاوہ دہشت گردی کے جو ہے نا ناسور یہاں پہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی بہت کوشش کی. ابھی ریسنٹلی واقعات بھی جو ہے نا یہ ان کے پروگزیز ہے, یہ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ہم معاشرتی طور پہ کمزور ہو, کیونکہ جب ہم معاشی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے تو ہمارا مقابلہ ہندوستان کیا دنیا کی کوئی بھی جو ہے نا ہوسٹائل ایجنسیز کوئی بھی ملک نہیں کر سکے گا. سر بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ دیکھیں سر بلوچستان کی ترقی سے تو ان کو مسئلہ ہے ہی ہے نا, لیکن سر بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ ریاست نے بہت برداشت کر لیا, ابھی کوئی فیصلہ کن کارروائی ہونی چاہیے بلوچستان میں. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے بگٹی صاحب 2 دن پہلے پرائم منسٹر پاکستان آیا تھا کوئٹہ, تو ان کے ساتھ ہمارا جو فیلڈ مارشل صاحب تھا وہ بھی تھا, تو وہاں پہ میں بھی انوائٹڈ تھا. تو جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھے انہوں نے ان کو کھل کے بولا کہ اب جو ہے نا آپ کے ہاں ہم نے بہت برداشت کی ہے, اب جو ہے نا کوئی برداشت نہیں ہوگا. پہلے لوگ کہتے تھے کہ جو ہے نا یہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے گا, تو پرائم منسٹر صاحب نے یہی بولا کہ کن سے مذاکرات کرے. سیپریٹسٹ دنیا کے کوئی بھی ملک جو ہے نا وہ سیپریٹسٹ کے ساتھ جو ہے نا مذاکرات نہیں کرتے ہیں. آپ ہندوستان کا مثال دیکھ لیں, وہاں پہ جو ہے نا ان کے 1-2 تحریک ہے جو ان سے آزادی چاہتے ہیں, تو خالستان کے لوگوں کو انہوں نے کینیڈا کے اندر بھی مارا ہے, خالستان کے لوگوں کو جو ہے نا وہ امریکہ کے اندر بھی مارتے, خالستان کے جو تنظیم ہے وہ ہندوستان کے اندر بھی ان کے اوپر کافی زیادہ بینڈ لگے ہوئے ہیں. تو یہ سیپریٹسٹ دنیا کی کوئی جو ہے نا وہ ملک اپنے اندر نہیں چھوڑتے اس طرح آزاد ہو کے. تو اب اسٹریٹجی یہ ہے کہ پہلے آئی بی اوز ہوں گے, انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہوں گے, اور لمیٹڈ جن علاقوں میں ان کے جو ہے نا اسٹیک پائے جاتے ہیں اور لوکل سطح پہ جو ان کو پذیرائی حاصل ہے, پہلے وہاں پہ جو ہے نا وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت بڑی ایک اوپن آپریشن کی ضرورت ہے, کیونکہ سارے جو بلوچ ہے, سارے جو بلوچستان ہے وہ پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. کوئی 1500 سے 2000 جو لوگ ہوتے ہیں جو ہندوتوا کے پروموشن یہاں پہ کرتے ہیں, جو ان کے ایجنڈا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیڈ لابسٹ لوگ ہیں. آپ نے حالیہ دنوں دیکھا کہ یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہے نا کوئی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. تو ہم نے جس طریقے سے براق ڈیجیٹل کے تھرو ان کو جو ہے نا وہ ایکسپوز کر دیا پورے دنیا کے سامنے, تو ان کی جو چیخیں ہیں وہ ماضی میں بھی نکلتی رہی, وہ آج بھی نکلیں گے. بلوچستان کا ہر بچہ جو ہے نا اب یہ جان گیا ہے کہ یہ دشمن ہے, یہ صرف پاکستان کے دشمن نہیں ہے, یہ بلوچوں کے ہی دشمن ہے. یہ جو اکھنڈ بھارت کا ایک ان کا ہاتھ جو ہے نا وہ ایک نریٹیو پایا جاتا ہے, یہ اسی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ان کے ہاتھ جو ہے نا کھیلنے والے اپنے آپ کو جو بلوچ لیڈر کہتے ہیں وہ کوئی لیڈر نہیں ہے, ان کا یہاں پہ کوئی اسٹیک پایا نہیں جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بلوچستان کے لوگوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. سر ہدایت اللہ بلوچ صاحب کی جنازے میں نعرے بازی, کیا یہ عوامی غصے کی عکاسی نہیں کرتا سر؟ اور دیکھا جائے سر ابھی جو حالات بھی کریٹ ہو گئے ہیں بلوچستان میں, ابھی عوام اور ریاست کو کس طریقے کے فیصلے اٹھانے پڑیں گے ان کے خلاف؟ دیکھیے ہدایت اللہ بلوچ صاحب کے جنازے میں یہی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے ہیں, یہی جو ہے نا لوگوں نے ڈیمانڈ کر دیا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نا اب ایک آپریشن کیا جائے. اور اس سے پہلے جو انہوں نے یہاں پہ ڈی سی صاحب کو شہید کر دیا, تو ان کے جنازے پہ بھی یہی باتیں ہو رہی تھی. یہ کیا چاہتے ہیں, یہ انٹلیکچوئل لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں. پہلے جو ہے نا یہ پراپر طریقے سے کرتے تھے, مگر اب جو بلوچستان کے لوگ تھے انہوں نے کل کے اس کے جو ہے نا وہ مخالفت میں آ گئے ہیں. جس طرح آپ نے جنازے کا حوالہ دیا ہے کہ لوگ جو ہے نا اب حکومت پاکستان سے, حکومت بلوچستان سے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ چند 100 لوگوں کا ٹولہ ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپریشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جو ہے نا وہ بہت صبر اور تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے,
جو بلوچستان کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، میں یہی چاہتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے، گورنمنٹ آف بلوچستان سے، کہ لوگوں کے جو ان کے ڈیمانڈز ہے اس کے مطابق جو ہے نا ان کو امن دیا جائے، ان کو تعلیم دیا جائے، ان کو روزگار کے مواقع دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اسٹریٹجیکلی ہم ان کو جو ہے نا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے سوراب واقعے کے بعد ان کے کچھ دہشت گردوں کو جانم بھی حاصل کر دیا. تو کاروائی تو چلتی رہے گی، مگر جو بلوچستان کے لوگ ہیں، جو خاص کر پشتو بلوچ بیلٹ کے لوگ ہیں اور پشتون بیلٹ کے لوگ ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کے اگینسٹ جو ہے نا وہ ایک آپریشن کرے. سر آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں بلوچستان کے ان مسئلوں کا دیر پا حل کیا ہے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے بلوچستان کے خاص کر آپ اگر دیکھ لیں، بلوچستان جو ہے نا وہ 46% جو ہے نا وہ پاکستان کا حصہ ہے. تو یہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے، گورنمنٹ آف بلوچستان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ کرے، لوگوں کو جو ہے نا روزگار کے مواقع پیدا کرے. جو ہم آپ کو پتہ ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ ہماری باؤنڈری ہے، ایران کے ساتھ ہماری باؤنڈری ہے. تو جو دونوں ممالک کے ساتھ جوائنٹ بارڈر مارکیٹ بنائے، لوگوں کو روزگار دے کے مواقع دے، لوگوں کو جو ہے نا ان کے ڈور سٹیپ پہ تعلیم پرووائڈ کرے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ابھی تعلیم نہیں دے رہے، ہم واحد صبح ہے کہ ہم پی ایچ ڈیز تک بھی جو ہے نا وہ تعلیم مفت دیتے ہیں، مگر گراس روٹ لیول تک چونکہ بلوچستان پاکستان کا 46% جو ہے نا وہ حصہ ہے، تو گراس روٹ لیول تک لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی چاہیے. اور جو گورننس اس وقت بلوچستان کے اندر ہے، وہ آپ نے دیکھا کہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے بھی یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ سب سے زیادہ جو کرپٹ ہے جنوبی ایشیا کے اندر وہ گورنمنٹ آف بلوچستان ہے. تو اگر ہم بیڈ گورننس پہ قابو پا لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو مسئلے مسائل ہے وہ حل ہو جائیں گے. سر ابھی آپ نے کافی مسئلوں کو ڈسکس کیا. ابھی دیکھا جائے یہ جینون مسئلے ہیں، یہ ویلڈ ہیں، ان پہ کام ہونا چاہیے، ان کو ڈسکس بھی کرنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، وائلنس ہو رہا ہے، وہ ان جو اصلی مسئلے ہیں ان کو فیڈ آؤٹ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مسئلے ابھی دب رہے ہیں؟ دیکھیے سر، دشمن یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ ترقی کا جو عمل ہے، جو پروسیس ہے، وہ روک جائے. اب بلوچستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں، چاہے وہ پشتون بیلٹ کے اندر ہے، چاہے وہ بلوچ بیلٹ کے اندر ہے، لوگوں کو جو ہے نا جو ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہے وہ چاہیے. ان کو روزگار چاہیے، ان کو امن چاہیے، ان کو تعلیم چاہیے، ان کو جو صحت کے مسائل ہے وہ جو ہے نا وہ حل چاہتے ہیں. تو اب گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے، گورنمنٹ آف بلوچستان کو چاہیے کہ دہشت گردوں کے علاوہ اب دہشت گردوں کا ایک ہی انجام ہے کہ ان کو جہنم حاصل کرنا ہے. تو ان کے علاوہ بلوچستان کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا لوگ رہتے ہیں. پاکستان کی سب سے بہت بڑی جو ہے نا وہ صوبہ ہے رقبے کے حوالے سے. تو لوگوں کے جو تحفظات ہے، جو گریونسز ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، چاہے وہ گورننس کے حوالے سے ہے، چاہے ہیلتھ انفراسٹرکچر کے حوالے سے، تو ان کو بہتر بنانے چاہیے تاکہ لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے، لوگوں کا جو اعتبار ہے وہ ڈیولپڈ ہو جائے دوبارہ. سر تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ناظرین، یہ آپ سن رہے تھے محمد علی اچکزئی صاحب کو. انہوں نے کافی باتیں کی اور بتایا کہ بلوچستان کے اصل ایشوز کیا ہیں اور کس طریقے سے انڈین پروپیگنڈا بلوچستان میں اصلی مسئلوں کو دبا کر وائلنس پھیلا رہے ہیں اور عام بلوچ ان سب چیز سے سفر کر رہا ہے. جو بھی ہو رہا ہے ایک نقصان صرف عام بلوچ ہی اٹھا رہا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو میڈیا پہ ڈسکس کریں، ان کے سولوشن ڈسکس کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس پروپیگنڈے کے ساتھ مل جائیں. تو امید کرتے ہیں کہ بلوچستان میں ترقی ہوگا اور پاکستان بھی ترقی کرے گا. اسی نوٹ کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. شکریہ.